کائنات کے اندر ہر دہ چہرے کو میں نے دیکھا، لیکن رب کعبہ کی قسم ہے، جیسا حسن تجھے اللہ نے عطا کیا ہے، جیسا خوبصورتی اللہ نے تجھے عطا فرمائی ہے، اے یا رسول اللہ، جتنا حسن و جمال تجھے اس رب ذوالجلال نے عطا فرمایا ہے، آج تک کائنات کے اندر اتنا سونا نبی میں ویکھیا ہی کوئی نہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگی کہ یا رسول اللہ، یا مالک و مولا، کہ وہ کون سا ایسا کام ہے کہ جس پر تو مجھ سے راضی ہو جائے، جس پر تو مجھ سے راضی ہو جائے۔ اب اللہ کے نبی علیہ السلام کے غلاموں، غور سے سننا، موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، اب اللہ کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں، میں دکھاؤں گا، اگر کسی نے دیکھنا ہوگا میں دکھاؤں گا، باہر جا کر چوں چراں کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ کبھی کسی چوک میں تذکرہ، کبھی کسی چوک میں تذکرہ کہ مولانا صاحب نے یہ بیان کر دیا، یہ ایسے تو نہیں ہو سکتا۔ میں جب خود کہہ رہا ہوں آپ کو کسی نے دیکھنا ہو میں دکھا سکتا ہوں، خود کہہ رہا ہوں دیکھنا ہو دکھا سکتا ہوں، کوئی بھی حوالہ ہے۔ الحمدللہ جو بھی بیان ہوتا ہے وہ الحمدللہ میرے مطالعے کے بعد جو گزرا ہوتا ہے مطالعے میں وہی بیان کرتا ہوں، کبھی سنی سنائی بات نہیں بیان کی۔ اور دوسری بات ہے میرا کام ہے دکھانا، کسی کو منوانا میرا کام نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے، اللہ تعالیٰ کے نبی کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا، اس دنیا پر بھیجا، اللہ کے نبی نے تبلیغ فرمائی، پھر اللہ تعالیٰ کے نبی کے بعد صحابہ کرام کا دور آیا، پھر اللہ کے پاک نبی کے ان خلفاء کا دور آیا، جتنے بھی وقت آئے ان کا کام تھا بیان کرنا، لوگوں تک پہنچانا۔ اور قرآن کے اندر بھی یہی حکم ہے کہ اے محبوب آپ کا حکم ان تک پہنچا دینا ہے، آپ کا کام ان پر عمل کروانا نہیں ہے، ہمارا کام پہنچا دینا ہے پیغام۔ باقی ہر کسی کی اپنی زندگی ہے، ہر کسی کی اپنی سوچ ہے، ہر کسی کی اپنی فکر ہے، کوئی عمل کرے یا نہ کرے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی مالک و مولا ایسا وہ کون سا کام ہے کہ جو میں کرتا رہوں اور آپ مجھ سے راضی ہو جائیں؟ تو اللہ کے نبی علیہ السلام کے غلام اور رب تعالیٰ نے فرمایا وہ درود و سلام ہے میرے احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، تو درود و سلام پڑھتا رہے میں تجھ سے راضی ہو جاؤں گا۔ حالانکہ فرشتے اللہ کے پیغمبر تو معصوم ہیں، گناہوں سے پاک ہیں، پھر ان کا یہ فرمانا فقط اور فقط اللہ کے نبی علیہ السلام کی شان اور عزت کو واضح کرنا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک نبی کی کیا شان بنائی ہے، کیا شان اور مرتبہ اور مقام بنایا ہے۔ وہاں یوسف علیہ السلام تھا، یوسف علیہ السلام تھے کہ آپ گزرے، مصر کی عورتوں نے دیکھا، اپنی انگلیاں کٹوا ڈالی۔ قرآن پاک کے اندر بالکل تفصیل سے واقعہ ملتا ہے، وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ، انہوں نے اپنی انگلیوں کو کٹوا دیا۔ اور یہاں پر مردان عرب تھے، عرب کے رہنے والے مرد تھے، جب انہوں نے مصطفیٰ کے حسن کو دیکھا، وہ حسن یوسف تھا، وہ حسن یوسف تھا کہ انگلیاں کٹوا ڈالی۔ اور یہاں پر بیان ہو رہا ہے کہ جب مرد کلندر اور جب عرب کے مردوں نے دیکھا، عرب کے مردوں نے مصطفیٰ کا حسن دیکھا، وہ انگلیاں تو بہت دور کی بات ہیں، وہ حسن یوسف پہ انگلیاں کٹی تھی، لیکن یہاں پر مردان عرب نے جب مصطفیٰ کے حسن کو دیکھا تو پھر انہوں نے انگلیاں نہیں کٹوائی بلکہ اپنی گردنیں کٹوا ڈالی، بلکہ اپنی گردنیں کٹوا ڈالی۔ ایسا تجھے خالق نے، ایسا تجھے خالق نے طرفدار بنایا، ایسا تجھے خالق نے طرفدار بنایا، یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا، یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا، ایسا تجھے خالق نے طرفدار بنایا، اللہ بھی طالب ہے تیرا جن و بشر بھی، اللہ بھی طالب ہے تیرا جن و بشر بھی، ہے عرش تیرا خلد بھی
ہے عرش تیرا خلد بھی اللہ کا گھر بھی چہرہ ہے تیرا آئینہ حسن الہی چہرہ ہے تیرا آئینہ حسن الہی دیکھے تیرا چہرہ تڑپ جائے نظر بھی دیکھے تیرا چہرہ تو تڑپ جائے نظر بھی ایسا تجھے خالق نے طرفدار بنایا یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا یوسف کیسے طلبگار ہوئے اللہ کے نبی کے حسن کے رب تعالیٰ نے فرمایا حسن یوسف دیکھا ان عورتوں نے مصر کی عورتوں نے اپنی انگلیاں کٹوا ڈالی اے یوسف تو اپنے حسن پہ ناز مت کرنا اے یوسف تم اپنے حسن پہ ناز مت کرنا کہ تجھے میں نے اتنا حسن عطا کیا مصر کی عورتوں نے اپنی انگلیاں کٹوا ڈالی اے یوسف ایک میرا محبوب وہ بھی محبوب ہے تجھ پر انگلیاں کاٹی گئی میرا محبوب وہ محبوب ہے جس کے بارے میں رب تعالیٰ نے جبرائیل امین کی بارگاہ میں اللہ کے نبی نے سوال کیا اے جبرائیل کائنات کے اندر اور بھی دیگر انبیاء آئے جتنے پیغمبر نبی رسول آئے تیری ڈیوٹی بنی کہ تو ان کے پاس پہنچتا رہے زمین کے چپے چپے کے ہر فرد کے چہروں کو دیکھا اے جبرائیل یہ تو بتا ہر جگہ پر تو پہنچا ہر پیغمبر ہر نبی ہر رسول کو تو نے دیکھا اولو العزم پیغمبروں کو دیکھا ان کی امتوں کو دیکھا ان کے اللہ تعالیٰ کے پاک نبی کے پیغمبروں کے ساتھ جو تعلق رکھنے والے لوگ تھے ان کو بھی دیکھا یہ تو بتا آج تک کائنات کے اندر مجھ محمد جیسا چہرہ بھی کہیں دیکھا مجھ محمد جیسا صورت بھی تو نے کہیں دیکھی مجھ محمد جیسا حسن بھی تو نے دیکھا اللہ تعالیٰ کے پاک نبی کے غلام حضرت جبرائیل امین فرماتے ہیں مجھے رب کعبہ کی قسم مجھے رب ذوالجلال کی قسم آج تک کائنات کے اندر ہر نبی کے پاس میں پہنچا ہر پیغمبر رسول کے پاس میں پہنچا ہر ایک کے چہرے کی زیارت کی کائنات کے اندر ہر چہرے کو میں نے دیکھا لیکن رب کعبہ کی قسم ہے جیسا حسن تجھے اللہ نے عطا کیا ہے جیسا خوبصورتی اللہ نے تجھے عطا فرمائی ہے اے یا رسول اللہ جتنا حسن و جمال تجھے اس رب ذوالجلال نے عطا فرمایا ہے آج تک کائنات کے اندر اتنا سونا نبی میں ویکھیا ہی کوئی نہ اتنا سونا نبی میں ویکھے ہی کوئی نہ اس یوسف نو حکم ہویا یوسف میرا محبوب آئے گا میرا محبوب ہوئے گا تیرے حسن نو ویکھ کے اس مصر دیاں عورتاں نے ہاتھ کٹ لے نے انگلیاں کٹ لیاں نے لیکن وہ میرا محبوب دنیا تے تشریف لے آئے گا عرب دے بڑے بڑے سردار ہون گے جڑے محمد مصطفیٰ دے حسن نو ویکھ کے اپنی گردناں کٹا رہے ہون گے اللہ دے نبی دے حسن نو ویکھ کے بڑے بڑے سردار تے بڑے بڑے رئیس ہون گے او اپنی گردناں دے کٹا کے اپنی جانا نشاور کر کے اعلان کر رہے ہون گے اس محمد مصطفیٰ دے ایک اعلان دی ضرورت ہے آپ دے حکم فرمان دی ضرورت ہے ساڈیاں آل و عیال ساڈے مال و رزق دولتاں کی اسی اپنی جانا بھی اس محمد مصطفیٰ تے نشاور فرما دیاں گے ایسا تجھے خالق نے طرفدار بنایا ایسا تجھے خالق نے طرفدار بنایا یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا چہرہ ہے تیرا حسن الہی چہرہ ہے تیرا آئینہ اے حسن الہی دیکھے
تیرا جلوہ تو تڑپ جائے نظر بھی دیکھے تیرا جلوہ تو تڑپ جائے نظر بھی